آج رؤیت ہلال کے یقین ہو جانے کے بعد کچھ اعمال بیان کیے گئے. ان اعمال میں سے ایک عمل دعا کی شکل میں، دوسرا عمل غسل کے عنوان میں، اور تیسرا عمل نماز کے عنوان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خلاصتاً پہلا مسئلہ آج کا، وہ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے میقات کا مسئلہ آئے گا. میقات مسجد تنعیم نہیں ہے، اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ باہر سے مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے لیے میقات میقات جوفا یا میقات مسجد شجرہ. اگر مدینہ روٹ سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ، اور اگر یہاں جدہ روٹ سے جا رہے ہیں تو میقات الجوفا، یعنی کہ وہی میقات کہ جہاں سے قریب ہے غدیر خم کا میدان. ولایت کی خوشبو تو وہاں سے بھی آ رہی ہوا، البتہ اس خوشبو کو سونگنے جانے کے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں مولانا راستہ ایسا بتائیے کہ مکے پہنچ کے آرام پہن لیں. جواب جی نہیں. اگر آپ میقات نہیں جا سکتے تو میقات سے پہلے نظر شرعی کر کے آپ نے آرام پہننا ہے. نظر شرعی کا مطلب اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے، اللہ سے ایک عہد ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں. للہ علیہ ان احرم، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ احرام پہنوں گا قبل المیقات. مثلا میقات سے پہلے کہاں سے؟ یا تو مطار دبئی یا مطار شارقہ یا کسی اور علاقے کا نام آپ کی زبان پر آئے، ورنہ جدہ ایئرپورٹ آغائے سیستانی کے مقلدین کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے بھی نظر شرعی کرتے ہوئے احرام کی نیت کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ جدہ ایئرپورٹ کی افراتفری میں نظر کہیں اور رہ جائے، نیت کہیں اور رہ جائے، احرام بیگ میں رہ جائے اور آپ بس میں رہ جائیں. تو ساری باتوں کو جمع کرنا پڑے. اس لیے سمجھ کے جائیے عمرے کے لیے. خدا آپ کو ہمیشہ عمرے کی سعادت نصیب کرے. احرام کے نیت سے پہلے میقات نہ جانے والوں کے لیے قبل میقات نظر شرعی کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی سفر کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ دن کے وقت میں جا رہے تو آپ کے لیے نظر کرنا محل اشکال ہے آغا سیستانی کے نزد. جیسے آپ نظر کر کے احرام پہنیں گے، کیونکہ آپ مرد ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا. ان کا مسئلہ اور آپ کا مسئلہ اور. جیسے ہی احرام کی نظر کریں گے، نیت عمرے کی کریں گے اور بند گاڑی میں بیٹھیں گے دن کے وقت میں، تو دن کے وقت میں بند گاڑی میں بیٹھنا حالت احرام میں مردوں کے لیے حرام ہے. ایسی نظر منعقد ہونا محل اشکال آغا سیستانی کے نظر. محل اشکال کا مطلب رجوع کیجئے والعالم کی طرف، اور رجوع کرتے ہوئے پھر استغفار کی تسبیح پڑھیے اور پھر روانگی اختیار کیجئے، مگر کفارہ واجب ہو جائے گا. تو کوشش کریں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں عمرے کے لیے اور جدہ ایئرپورٹ سے آرام پہننا چاہتے ہیں تو آپ آغا سیستانی کے مقلد اگر ہیں تو پھر آپ کو رات میں اپنی سفر کی کیفیت کو مکمل کرنا کہ مکۃ المکرمہ تک آپ پہنچتے پہنچتے دن نہ نکل آئے. کفارے سے بھی بچیے اور محل اشکال کے مسئلے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے. خدا کرے ایسا عمرہ نصیب ہو جس میں عمرہ کرانے والے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود. اب آئیے آج کے ان دو مسئلوں کے بعد کا تعلق مناسک عمرہ سے تھا. آپ کی خدمت مقدس میں نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے. ان 3 آیات کی تلاوت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، ان 3 آیات کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے، آج رؤیت ہلال کے یقین ہو جانے کے بعد کچھ اعمال بیان کیے گئے. ان اعمال میں سے ایک عمل دعا کی شکل میں، دوسرا عمل غسل کے عنوان میں، اور تیسرا عمل نماز کے عنوان میں. تقریباً یہ اعمال 19 اور 20 بیان کیے گئے آج کی رات کے، اگر رؤیت ہلال ثابت.
ان سارے اعمال میں ایک عمل آپ کی خدمت میں نماز کے حوالے سے، آج کی رات کی نماز اول شب کی بات کر رہا ہوں، یہ نماز 2 رکعت اول شب ماہ رمضان، اور نماز ایسی مشکل نماز ہے کہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الانعام کی تلاوت۔ تو سورہ مبارکہ الانعام اگر یاد نہیں ہے تو انعام کیسے ملے گا؟ کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھ لیجئے، اور شاید دیکھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے غلط پڑھنے سے، اور اگر کھڑے رہ کے پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قیام شروع کریں قیام کے ساتھ، اور جب الحمد مکمل کر لیں تو سورہ انعام پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے، جب سورہ انعام مکمل کر لیں پھر کھڑے ہو جائیے، پھر حالت قیام سے رکوع میں جائیے، پھر سجود میں۔ اسی انداز سے 2 رکعت مکمل کیجئے۔ ایک عمل آج کی رات کے حوالے سے رؤیت ہلال کے ثابت ہو جانے کے بعد۔ دوسرا عنوان دعا کا، تو دعا کے عنوان میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک، اکرمنا بک، حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں عزت بخشی، جس نے ہمیں مکرم کر دیا، بک، تیرے ذریعے سے۔ تو کون؟ ایھا الشہر المبارک، اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان سے براہ راست گفتگو کی ہے، بالکل وہی انداز جو امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں اور ماہ رمضان کے وداع میں امام معصوم نے ماہ رمضان سے کیسے کلام کیا، ایسے اللہ کے حبیب نے ماہ مبارک رمضان سے کلام کیا، مگر دعا کے ساتھ، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک وقونا، پروردگار پس ہمیں توانائی عطا فرما دے، اس پر قیام پر اور تلاوت کتاب خدا پر، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دے۔ یہ اس دعا کی ابتدا ہے، اور واقعاً اگر دعا انسان سمجھ کے پڑھے تو کمال اور ہوتا ہے، ورنہ زبان تو معصوم کی زبان کا ساتھ دیتی ہے مگر دل معصوم کے دل کا ساتھ نہیں دے پاتا، کہ ہم سمجھ نہیں پاتے معصوم نے جو پڑھا تھا اس کا مفہوم کیا تھا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ دعا کے چند جملے ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل، غسل، اول شب کا غسل۔ کیا بہترین عنوان ہے، جب دنیا میں آئے تو غسل نومولود کیا، ہم نے نہیں کیا، لوگوں نے ہمیں دیا، اور اب جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے کا ایک غسل ہے اول شب کا، تاکہ خداوند عالم میرے اور آپ کے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے کہ پاک اور پاکیزہ ہو کر خدا کے مہینے میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت مقدس میں تیسرا مسئلہ مکمل ہوا، اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے پہلا مسئلہ کہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے، دوسرا مسئلہ روزہ روح کے لیے کیسا ہے، تیسرا مسئلہ روزہ میرا کیسا ہے۔ تو پہلا مسئلہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے۔ دنیا کہے تو کہے کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، جو طبیب نفوس انسانیت ہے، جو حکیم پروردگار عالم کا نبی ہے، اس کے الفاظ ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزے سے پہلے یوں تھے، روزے کے بعد صحت مند ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ ہیں، جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے کائنات۔
اللہ کا حبیب وہی، مولا کائنات کا مولا وہی، اس کے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی. اس کے الفاظ، روزہ رکھیے صحت مند ہو جائیے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں اور آپ چون و چران کرتے، تو شریعت نے کہا اگر بیمار ہو اور بیماری سے روزہ بڑھ جاتا ہو تو ٹھیک ہے، بعد میں قضا پوری کر لینا. اگر ابھی نہیں رکھ سکتے تب بھی روزے سے فرار اختیار مت کرنا. ہاں اگر اس کے بعد بھی امکان نہ رہے تو پھر پورے سال بھر اگر امکان نہ رہے اور صحت کی امید کوئی نہ ہو تو پھر فدیہ دے کر کم از کم ثواب روزہ تو حاصل کر لینا. روزہ جسم کے لیے، روزہ روح کے لیے بہترین تربیت. اللہ اکبر. یعنی میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے سمجھتا تھا شیطان طاقتور ہے، شیطان جو چاہے مجھ سے کروا سکتا ہے. ماہ رمضان نے مجھے بتایا کہ میں طاقتور ہوں، 11 مہینے وہ حرام بھی کھلا سکتا ہے، اس ایک مہینے میں حلال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. طاقتور کون ہوا؟ رکنے والا یا وسوسے ڈالنے والا؟ تو آپ کے میرے لیے ماہ رمضان روح کے حوالے سے بہت اہم. روزہ انسان کی روح کو توانائی بخشتا ہے. اور آئیے اس کے بعد روزے کی اقسام میں 3 قسمیں روزے کی. میرا اور آپ کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ سن لیجیے. فرماتے ہیں صوم القلب خیر من صوم اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن. مولا نے روزے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک صوم القلب، ایک صوم اللسان، ایک صیام البطن. اور امام نے ابتدا کی افضل سے اور آخر میں انتہا کی سب سے کم ترین پر. فرمایا سب سے افضل ہے روزہ، روزہ قلب. اس کے بعد ہے روزہ افضل، روزہ لسان، زبان کا روزہ. اس کے بعد آخر میں ہے اچھا روزہ بطن. روزہ بطن کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. عوام کا روزہ. عوام کا روزہ مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام، مگر خدا کی خوشنودی کے لیے تب یہ روزہ ہے. 9 چیزیں یا 8 چیزیں جیسے جیسے مراجع الزام نے فہرست کو بیان کیا آپ کے علم میں موجود ہے کہ اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے روکیے تو آپ کا روزہ بطن ہے، پیٹ کا روزہ ہے. اور پھر اگر اپنے آپ کو با روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَإِذَا صُمْتَ. اور اگر تو روزے سے ہے، آپ اگر روزے سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت بھی روزے سے ہو. آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور کانوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور مولا کے فرمان کے لحاظ سے زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے. تو اگر شکم کو روکا مبتلات روزہ سے تو عوام کا روزہ ہے. اور اگر تمام تر منہیات سے، خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے آنکھوں کو روکا کہ دیکھے نہیں، کانوں کو روکا کہ سنے نہیں، زبان کو روکا کہ بولے نہیں، تو یہ خاص روزہ ہے. اور اگر تیسرا مرحلہ روزہ قلب، جہاں غیر خدا کا کوئی خیال ہی دل میں نہ آنے پائے، وہ روزہ خاص الخاص ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 3 قسمیں میں نے کیوں بیان کی ہیں. قبلہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آپ بتائیے ہم اور آپ ابھی کون سے روزے پہ کھڑے ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اس سے ہی بڑا جہاد سمجھتے ہیں کہ روزہ بطن ہی مکمل کر لے، پیٹ کا روزہ. ہم روزہ لسان کی طرف جا ہی نہیں پا رہے. اس لیے خدا سے اپنے حق میں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں
کہ اس سال ماہ مبارکہ رمضان میں خدا مجھے اور آپ کو عوام کے روزے سے نکل کر کم از کم خواص کے روزے تک تو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا تو ہو کہ اس سال کوئی خاص بات ہو، شاید کہ ظہور امام ہو جائے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے تو امام کا ظہور اور ہم عوام میں کھڑے ہوئے ہوں۔ ہمیں تو خواص میں ہونا چاہیے۔